السلام علیکم، میرا نام ہے جبار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہورر سٹوری C9۔ سٹوری ہے دا ریٹس سٹی آف ڈیڈ ایپیسوڈ 1۔ آبادی سے دور ایک مصنوعی نہر کے نزدیک واقع سب سے ایک الگ گھر گزشتہ 1 سال سے ویران اور غیر آباد پڑا تھا۔ اطراف میں آگ آنے والے جنگلی پودے اور درختوں کے بہتاب نے اسے سڑک پر گزرنے والوں سے اوجھل کر دیا تھا۔ کوئی ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا تھا۔ ابتدا میں نزدیک آبادی کے بچوں نے پتھر بازی کر کے مکان کے کھڑکیوں کے شیشے توڑ ڈالے تھے، لیکن جب شیشے ٹوٹنے پر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو ان کی دلچسپی بھی ختم ہو گئی۔ بڑوں کی دلچسپی تو اسی روز ختم ہو گئی تھی جب اس مکان کی اکلوتی مکین معمر خاتون کو وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ وہ معمر خاتون ان کے لیے پرسرار تھی۔ یہ بات سب کے علم میں تھی کہ اس نے شوہر کے انتقال کے بعد خود کو اس گھر تک محدود کر لیا تھا۔ وہ کبھی اس مکان سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ کبھی کبھار کسی کھڑکی سے اس کا سایہ ضرور نظر آ جاتا تھا، لیکن کھڑکیوں پر موجود پردے کے باعث اسے شناخت کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ گھروں پر اشیاء فراہم کرنے والا ایک دکاندار پورے ہفتے کا راشن اس کے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا تھا، اور معمر خاتون کا بینک ہر ماہ باقاعدگی سے اس دکاندار کو بل ادا کرتا تھا۔ اگر کبھی اتفاقاً سے وہ کوئی چیز سپلائی کرنا بھول جاتا تو نہ تو اسے کوئی باز پرست ہوتی تھی اور نہ ہی اس کے بل میں کوئی کٹوتی ہوتی تھی۔ اس لیے یہ سودا اس دکاندار کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے اس معمر خاتون کو ایک آدھا بار ہی دیکھا ہوا تھا، اور یہ بھی ان دنوں کی بات ہے جب اس کا شوہر زندہ تھا۔ دونوں میاں بیوی بیمار سے دکھائی دیتے تھے۔ نہ تو وہ کسی سے ملنے جاتے اور نہ ہی کوئی ان سے ملنے آتا تھا۔ انہوں نے کافی عرصہ ملک سے باہر گزارا تھا، کہاں پتہ نہیں، یہ بات لوگوں کے علم سے باہر تھی۔ وہاں سے واپسی کے بعد شوہر نے کام کرنا بھی ترک کر دیا تھا اور صرف گھر تک محدود ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکا اور مر گیا۔ دکاندار کا خیال تھا کہ اسے استوائی خطے کی کوئی موذی بیماری لگ گئی تھی جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی، لیکن یہ صرف اس کا خیال تھا جس کی تصدیق ناممکن تھی۔ شوہر کی موت کے بعد معمر خاتون کبھی دروازے پر بھی نہیں دکھائی دی، مگر دکاندار گھر کے اندر اس کی موجودگی محسوس کر سکتا تھا۔ گھر میں اس کی موجودگی کا اندازہ گھر سے آنے والی آوازوں سے ہوتا تھا۔ کبھی کرسی کھسکانے کی آواز آتی اور کبھی دروازہ بند کرنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک بار تو اس نے معمر خاتون کو کسی پر چلاتے ہوئے بھی سنا تھا، لیکن اسے یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس پر چلا رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ راتوں کو اس کے گھر سے آوازیں آنے لگیں۔ کسی رات معمر خاتون کے رونے کی آواز سنائی دیتی تو کبھی بے تحاشا قہقہوں کی آواز سنائی دیتی، اور پھر کبھی ایک مہینے مکمل خاموشی میں گزر جاتے۔ لوگ اس کے بارے میں تجسس کا شکار ہونے لگے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ اسرار جاننے کی کوشش کریں۔ یہ معاملہ شاید یوں ہی چلتا رہتا، لیکن ایک روز وہ دکاندار جب حسب معمول سامان لے کر آیا تو اس نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتہ فراہم کیا ہوا سامان دروازے پر جوں کا توں موجود ہے، اور یہ بات اس کے لیے خلاف معمول تھی، اور اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ خاتون شاید مر چکی ہے۔ دکاندار نے بڑی افسردگی کے عالم میں پولیس کو مطلع کیا۔ اسے دکھ تھا کہ اب اسے ایک اچھے اور مستقبل آرڈر سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پولیس والے آئے، مکان میں داخل ہوئے، انہوں نے کچھ کارروائی کی اور اس کی تھوڑی دیر بعد ایک ایمبولینس آئی اور اس معمر خاتون کو لے گئی۔ وہ خاتون مری تو نہیں تھی، لیکن پاگل ہو چکی تھی۔ اس دکاندار کے لیے اس کا زندہ ہونا یا پاگل ہونا برابر تھا۔ اسے بہرحال اپنے مستقل آرڈر سے محروم ہونا پڑ گیا تھا۔ یوں وہ مکان بالکل ہی ویران ہو گیا۔ پہلے کم از کم ہفتے میں ایک بار وہاں سے وہ دکاندار آیا جایا کرتا تھا، لیکن اب اس نے بھی وہاں آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کا تجسس بھی دم توڑ چکا تھا۔
1 سال کے اندر اندر مکان کے گرد اتنی روائی گیری ہو گئی کہ اس کا دور سے نظر آنا بھی محال ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ مکان لوگوں کے ذہنوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہنری لمحہ بے لمحہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی تباہی کی ابتدا 6 سال قبل اس وقت ہوئی تھی جب اس کی عمر 40 برس تھی۔ وہ ایک کاغذ کی کمپنی میں ایک کامیاب سیلز مین تھا۔ اس کی ترقی مینیجر کے عہدے پر ہونے والی تھی۔ وہ غیر شادی شدہ آدمی تھا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ 40 برس کی عمر میں وہ محبت میں گرفتار ہو گیا۔ للی بہت کم عمر میں تھی، اس کی عمر بامشکل 18 سال ہوگی۔ ہنری پہلی ہی نظر میں اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے جذباتوں کو سختی سے کچل دیا تھا۔ للی بھی ایک سیلز مین کی حیثیت سے کمپنی میں بھرتی ہوئی تھی اور ہنری کو اس کی تربیت کا فرض سونپا گیا تھا۔ تربیت کے دوران للی اس کے ساتھ ملک کے مختلف شہروں کے کاروبار کا دورہ کیا کرتی تھی۔ ہنری ایک کامیاب سیلز مین تھا۔ دورے کے دوران وہ ہوٹلوں میں بھی ساتھ ہوتے اور اب وہ للی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ للی اس سے بہت کم عمر تھی، اس لیے وہ للی کی محبت اور اس کے تصور کو اپنے ذہن سے جھٹکٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ یک طرفہ محبت کا قائل نہیں تھا اور اس سے یہ ہرگز توقع نہیں تھی کہ للی اس کی محبت کا جواب محبت سے دے گی۔ وہ للی پر اپنے جذباتوں کو ظاہر کر کے اپنی شخصیت کو ہلکا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب للی نے شرماتے ہوئے خود اس سے محبت کا اظہار کر ڈالا۔ اس کے بعد ہنری کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی جوانی کے دن پھر سے لوٹ آئے ہوں۔ وہ ہر وقت خوش رہنے لگا۔ اس میں واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کے ماتحتوں نے اسے تبدیلی کی خاص طور پر نوٹ کیا۔ پہلے اس کے سامنے ہمیشہ باادب رہنے والے ماتحت اب اس سے بے تکلیف ہونے لگے۔ مگر ہنری نے یہ بات نوٹ نہیں کی۔ اگر نوٹ کر لی تھی تو اسے اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ تو اپنی دنیا میں کچھ زیادہ ہی مگن ہو گیا تھا۔ اسے اتنی فرصت کہاں تھی کہ انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کے معنی خیز اشارے کرتے دیکھ سکتا۔ اس ڈرامے کا ڈراپ سین اس وقت ہوا جب ایک روز لنچ کے وقفے میں للی اس کے کیبن میں آ گئی۔ اس روز ہنری بہت تھک گیا تھا اور سر میں درد بھی محسوس کر رہا تھا۔ للی نے اسے صوفے پر آرام کرنے کا مشورہ دیا اور اس کا سر دبانے کی مخلصانہ پیشکش بھی کی۔ ہنری کے انکار کرنے کے باوجود وہ نہیں مانی اور اس سے جا کے سر دبانے لگی۔ ہنری کو سکون ملا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا معلوم نہیں تھا۔ اسے تو بس اتنا یاد تھا کہ جب اس کی آنکھ لگی تو اس کی کمپنی کے تینوں ڈائریکٹر اس کے کیبن میں موجود تھے۔ للی ان سے بڑی بری طرح چمٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے لپسٹک غائب ہو چکی تھی اور اس کے بال بھی بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ مارے ندامت کہ للی کا برا حال تھا وہ وضاحتیں پیش کرتی رہی، لیکن ہنری کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور لندن آ گیا۔ لندن آنے کے بعد اس نے یہ بھی فراموش کر دیا کہ وہ کون ہے، کیا تھا۔ لندن میں اس نے ہر قسم کے کام کیے، سیلز مین، شاپ، دلالی، ڈرائیونگ اور بعض اوقات تو برتن دھونے کا کام بھی کیا۔ اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا تھا۔ وہ تو جیسے تیسے وقت گزار رہا تھا۔ روزانہ بس اسے اتنی ہی رقم کی ضرورت ہوتی کہ اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور شام کو شراب پینے کے بعد کسی پکچر ہاؤس کا رخ کرے۔ اب وہ پہلے والی زندگی سے بھرپور اور خوش لباس ہنری نہیں رہا تھا۔ اب تو وہ محض اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ اس کا جسم میل کچیل سے اٹا ہوا ہوتا اور کپڑے بھی دھلائی اور استرائی سے بے نیاز نظر آتے تھے۔ اگر اس کا کوئی شناسا اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو اسے پہچان نہیں سکتا۔ رات کو جہاں اسے ٹھکانہ نظر آتا وہاں وہ پڑھ کر سو جاتا۔ اس ہنری نے سارا دن بڑی محنت سے کام کیا تھا۔
آج وہ عمدہ قسم کی شراب جی بھر کر پینا چاہتا تھا۔ دن بھر کی محنت مشقت سے اسے اتنے ہی پیسے ملتے تھے، وہ صرف ایک ہی بوتل خرید سکتا تھا۔ اس نے بوتل خریدی اور ایک سنسار پارک کا رخ کیا۔ کئی گھنٹے بعد جب وہ پارک سے برآمد ہوا تو بوتل قریب پڑی تھی۔ وہ سڑکوں پر بے مقصد گھومتا رہا۔ اس کے نشے میں مدہوش دماغ اسے 6 سال قبل کے حسین واقعات کی فلم دکھا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک اجڑا ہوا ویران گھر نظر آیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ نزدیک پہنچا تو اسے یقین آ گیا کہ واقعی برسوں سے اس گھر میں کسی نے قدم نہیں رکھا ہے۔ وہ باؤنڈری دیوار کود کر اندر احاطے میں داخل ہو گیا۔ احاطے میں ویرانی برس رہی تھی۔ ہنری صرف اندازہ ہی لگا سکتا تھا کہ وہاں خوبصورت لان رہا ہوگا، لیکن اب تو وہاں جنگلی گھاس پھوس اور بے ترتیب پودے ماحول کو اسیب زدہ بنا رہے تھے۔ ہنری کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو دہشت کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا۔ وہ بڑے اطمینان سے ایک کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے نہ صرف کھڑکی بند کی بلکہ ٹوٹی ہوئی شیشے کی جگہ گتے بھی لگا دیے۔ وہ بہت تھک چکا تھا اور اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی بوسیدہ جیب سے شراب کی بوتل نکالی۔ بچی کچی شراب ایک ہی گھونٹ میں حلق سے نیچے انڈھیل کر اس نے بڑی حسرت سے شراب کی بوتل کو دیکھا جو اس وقت جواب دے گئی تھی۔ جب سے سر چھپانے کا ایک ٹھکانہ میسر آ گیا تھا، بوتل کے یوں دغا دینے پر اسے للی کی یاد آ گئی جس نے 6 سال قبل اس سے بے وفائی کی تھی۔ وہ مایوس اور دل برداشتہ ہو کر گر پڑا۔ چند ہی لمحے بعد اس کے خرناٹے وہاں کے اسیبی ماحول کو مزید گہرا بنا کر پیش کرنے لگے۔ شاید وہ اس کا وہم تھا یا پھر اسے کوئی ڈرانا خواب دیکھا تھا، یا شاید سوتے میں بھی اس کی چھٹی حس جاگ رہی تھی۔ وہ اچانک ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے بہت زیادہ پی رکھی تھی مگر اسے یقین تھا کہ وہ مدہوش نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی جس کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، لیکن وہ گڑبڑ کیا تھی یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے بائیں بازو میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ یہ کیسی تکلیف تھی؟ یقیناً کوئی زخم رہا ہوگا۔ شراب ختم ہو چکی تھی، ورنہ وہ شراب پی کر اور زخم پر شراب لگا کر تکلیف کا احساس کم کرنے کی کوشش کرتا۔ شراب سے محرومی کا احساس ہوتے ہی اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ اس نے چاہا کہ اپنے ہاتھوں سے ہونٹوں کی رگڑ کر شراب سے محرومی کا احساس کو خروچ ڈالے، مگر وہ اپنے بائیں ہاتھ کو حرکت نہ دے سکا۔ یقیناً میں نے بہت زیادہ پی لی ہے اور بہت دیر سے ایک ہی کروٹ سو رہا ہوں، اس لیے میرا ہاتھ سو گیا ہے۔ اس نے سوچا۔ دائیں ہاتھ کو حرکت دی تو اس کا ہاتھ شراب کی بوتل سے جا ٹکرایا۔ بغیر کسی ارادے کے اس نے خالی بوتل اٹھائی اور پوری قوت سے دیوار پر دے ماری۔ ایک زوردار آواز ہوئی اور چند لمحوں کے لیے عمارت پر مسلط سناٹا درم برم ہو گیا اور پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو ٹٹول کر دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دایاں ہاتھ خون سے لتڑ گیا ہو، لیکن اسے یقین اس وقت آیا جب اس کی زبان اور ناک نے خون کے ذائقے اور بو کو محسوس کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک درد کی شدید لہر اس کے بائیں بازو میں اٹھی اور پورے بدن میں پھیل گئی۔ اسے خیال آیا کہ شاید اسے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے۔ اس خیال نے اس کی رگوں پہ خون کی لہریں ہلا دیں۔ اس نے اپنے تمام تر قوت اداری اور طاقت استعمال کی اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ فرش پر تھا۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں لیٹا تھا بلکہ گر پڑا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سر بھاری ہو رہا ہو۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے چہرے پر ٹوتھ برش رگڑ رہا ہو۔ اس نے اپنے چہرے سے پر رگڑے جانے والی اس چیز کی گرفت میں لینے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دینا چاہا، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کا دایاں ہاتھ بے حد بھاری ہو چکا تھا۔ خوف کی ایک شدید لہر نے اسے مفلوج کر دیا تھا۔
انتہائی کوشش کے باوجود وہ اپنی کسی بھی ہاتھ کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ شاید اس کے دونوں ہاتھ کسی کی مضبوط گرفت میں تھے۔ پھر اس نے سر کو حرکت دینے کی کوشش کی لیکن یہ بھی ممکن نہ ہوا۔ اس نے اپنے سر بھی کسی اندیکھے وجود کی گرفت میں محسوس ہوا۔ تمام تر ذہنی صلاحیتیں صرف کرنے کے بعد وہ صرف اتنا ہی اندازہ کر سکا کہ اس کے ہاتھ اور سر کو اپنی گرفت میں لینے والی شے کوئی اسیب نہیں ہے۔ وہ چوہے تھے۔ خوفناک اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ عام چوہوں سے زیادہ بڑے تھے۔ ان میں کچھ تو بلی جیسی جسامت کے مالک تھے، اور اگر ہنری کی آنکھیں اندھیرے میں دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں تو وہ چوہے چھوٹی نسل کے کتوں کے برابر بھی تھے۔ وہ مسلسل ان کی جسامت کو نوچ رہے تھے۔ ہنری اپنے پیروں کو حرکت دے سکتا تھا مگر اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تمام چوہے اس کے پیروں کی پہنچ سے باہر تھے۔ اپنے تیز دانتوں کی مدد سے وہ اس کے ہاتھوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ہنری نے کوشش کی کہ کسی طرح لات مار کر ان چوہے کو بھگا دیں۔ اس نے اپنے دائیں پیر کو اس ارادے سے حرکت دینے کی کوشش کی تو اسے بڑی اذیت ناک تکلیف سے گزرنا پڑا۔ چوہے اس کے پیروں پر بھی حملہ آور ہو گئے تھے۔ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، ورنہ اتنی تکلیف کے بعد تو میرے منہ سے چیخ ضرور نکلنی چاہیے تھی۔ اس نے خود کو فریب دینا چاہا لیکن یہ فریب بھی لمباتی ثابت ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کے جسم کے مفلوج حصے میں جیسے جان سی پڑ گئی۔ وہ چاروں ہاتھ پاؤں سے چوہوں کو اپنے جسم سے دور رکھنے لگا، لیکن یہ احجانی جدوجہد زیادہ سودمند نہ ہو سکی۔ چوہے اب پہلے سے بھی زیادہ شدومند سے اس پر حملہ کرنے لگے۔ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ہنری نے کئی چوہوں کی گردنیں پوری طاقت سے دبائی اور انہیں دیوار پر دے مارا، لیکن اسے یہ دیکھنے مہلت نہیں مل سکی کہ اس کے اس سلوک کے چوہوں پر کیا اثر ہوا۔ چوہوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ 2-4 چوہوں کی کمی سے اس پر کوئی خاص اثر بھی نہیں پڑ سکتا تھا۔ گرم گرم خون اس کے پورے بدن سے بہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں دوبارہ بھاری ہونے لگے، لیکن زندہ رہنے کی خواہش بڑی شدت سے ابھری اور وہ دیوانہ وار جدوجہد کرتا ہوا ایک بار پھر کھڑا ہوا۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو شاید وہ وہاں سے بچ کر نکل گیا ہوتا، لیکن کھڑا ہوتے ہی وہ پھر سے گر پڑا۔ گرنے کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ناک میں بیک وقت سینکڑوں سوئیاں داخل کر دی گئی ہوں۔ ابھی وہ اپنی ناک تک ہاتھ لے جانے میں نہیں پا رہا تھا کہ کسی چوہے نے اس کی آنکھ میں اپنی نکیلی دانت گاڑ دیے۔ پھر شاید اس کی آنکھ سے خون جاری ہو گیا تھا، جیسے کئی چوہوں نے مشترکہ طور پر شپا شپا کر کے پینا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ذہن نے تاریخ ہونے سے قبل جو تصویر اسے دکھائی وہ بے حد خوفناک تھی۔ چوہے اس کی آنکھ کھا رہے تھے، اس کا خون پی رہے تھے، اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ پھر اس کا ذہن تاریک ہو گیا۔ بے وفا للی کا حلیہ جو اس کے ذہن سے کسی اسیب کی طرح چمٹ کر رہ گیا تھا اب غائب ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد کسی تکلیف دہ یاد نے ہنری کو پریشان نہیں کیا۔ چوہے ہنری کے مردہ جسم کو مکمل طور پر ڈھانک چکے تھے۔ ہنری کا گوشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ان چوہوں کے پیٹ میں منتقل ہو گیا تھا، لیکن چوہے ابھی بھی بھوکے تھے، بلکہ اب تو ان کی بھوک ایک نئے گوشت کا مزہ چکھ چکی تھی اور وہ مزید خوراک کے لیے شور مچا رہے تھے، ویسے ہی لذیذ خوراک کے لیے جو انہوں نے ابھی بھی چٹ کی تھی۔ اتنے مزیدار گوشت انہیں پہلی بار میسر تھا۔ تو ایپیسوڈ 1 ختم ہو چکی ہے۔ ایپیسوڈ 2 آتے ہی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرا نام ہے جبار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہورر سٹوری C9۔ اللہ حافظ۔